اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے نیل کے نام خط۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور عرض کی کہ مصر کے تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے، اور ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے، تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا، ہمارا اسلام ہرگز اس ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دیتا، لہذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کا خط پڑھا، پھر آپ نے دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ اللہ کی شان کہ جیسے ہی امیر المومنین کا خط دریا میں دفن کیا گیا فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہ ہوا۔ ازالۃ الخلفاء۔